عیساخیل پاکستانی پنجاب کی وہ تحصیل ہے جہاں ان مقامی پشتونوں کی آبادی سب سے زیادہ کنسنٹریٹڈ ہے جن کی مادری زبان پشتو ہے۔ 2023 کی مردم شماری کے مطابق عیساخیل تحصیل کی 37.5% آبادی کی مادری زبان پشتو ہے۔ پشتو بولنے والے یہ مقامی لوگ بنگی خیل خٹک اور نیازی قبائل سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہاں کے سرائکی بولنے والوں کا بڑا حصہ بھی نیازی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ عیساخیل تحصیل دریائے سندھ کے مغرب میں واقع ہے اور جغرافیائی طور پر پختونخوا سے زیادہ متصل ہے۔ مغل دور میں موجودہ عیساخیل تحصیل لاہور یا ملتان صوبوں کا نہیں بلکہ کابل صوبے کا حصہ تھا۔ تاہم مغلوں کی حکومت برائے نام تھی اور یہاں کوئی مغل عہدیدار یا سپاہی تعینات نہیں تھے۔ مغل بادشاہ شاہ جہان کے دور تک عیساخیل کا علاقہ موجودہ عیساخیل تحصیل تک محدود نہیں تھا بلکہ موجودہ لکی مروت کا اکثر علاقہ بھی عیساخیل کا حصہ تھا اور وہاں نیازی قبائل آباد تھے۔ 17ویں صدی کے پہلے حصے میں مروت قبائل نے ان سے کافی سارا علاقہ چھین لیا اور نیازی عیساخیل تحصیل تک محدود ہو گئے۔ مغل بادشاہ اورنگزیب کے دور میں نیازیوں کی سنبھل شاخ نے دریائے سندھ کو عبور کر کے اس کے مشرقی کنارے پر آباد ہونے کی کوشش کی، لیکن مغل فوج نے انہیں شکست دی اور انہیں واپس عیساخیل کی طرف دھکیل دیا۔ نیازیوں کو دریائے سندھ کے مشرق میں آباد ہونے کا موقع احمد شاہ درانی کے دور میں مل گیا۔ مغلوں نے دریائے سندھ کے مشرقی کنارے پر ایک فوجی قلعہ بنایا تھا جہاں گکڑ سپاہی تعینات تھے۔ یہ قلعہ معظم نگر کہلاتا تھا اور یہ موجودہ میاوالی شہر کے جنوب میں 6 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ مغلوں نے یہ قلعہ غالباً نیازیوں کو روکنے کے لیے بنایا تھا۔ 1748 میں درانی فوج کا ایک دستہ موجودہ میاوالی سے گزرا اور انہوں نے معظم نگر کا قلعہ تباہ کر دیا۔ اس وجہ سے نیازیوں کو دریائے سندھ کے مشرق میں آباد ہونے کا موقع مل گیا۔ تاہم موجودہ میاوالی تحصیل میں جو کہ دریائے سندھ کے مشرق میں واقع ہے پشتونوں کی آبادی بہت کم ہے۔ 2023 کی مردم شماری کے مطابق میاوالی تحصیل کی صرف 3% آبادی کی مادری زبان پشتو ہے۔ عیساخیل تحصیل میں پشتو بولنے والوں کا بیشتر حصہ بنگی خیل خٹکوں پر مشتمل ہے۔ یہ قبیلہ زیادہ تر کالاباغ کے شمال میں پہاڑی علاقے میں آباد ہے۔ اس کے علاوہ کالاباغ کے جنوب میں بھی بنگی خیلوں کے کئی گاؤں ہیں۔ خود کالاباغ کا قصبہ بھی 19ویں صدی سے پہلے بنگی خیلوں کی ملکیت تھا۔ شمال میں ان کی سرحد شکردرہ تک جاتی ہے۔ مغرب میں چاپری گاؤں تک ان کے علاقے کی سرحد جاتی ہے جہاں ان کے گوان گڈی خیل خٹک ہیں۔ اس کے علاوہ دریائے سندھ کے مشرق میں بھی ان کے چند گاؤں ہیں۔ بنگی خیل بنیادی طور پر ساغری خٹکوں کی ایک شاخ ہے، لیکن اب یہ ساغریوں سے جدا قبیلہ سمجھا جاتا ہے۔